پھر نافع، حضرت نافع ابو عبداللہ نافع المدنی جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ان کا عمل 117 ہجری میں ان کی وفات ہوئی حضرت نافع کی 117 میں۔ ان کا معمول تھا کہ اپنے طلاب پر، تلاميذ پر احادیث املا کرواتے تھے، وہ لکھتے تھے۔ وَطُلَّابُهُ يَكْتُبُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ان کے سامنے مجلس میں بیٹھ کے پوری کی پوری سینکڑوں کی مجلس میں طلباء نوٹس لیتے اور حدیث کو نقل کرتے، اور ایک ایک طالب علم، اس طرح دیکھیں کتنے ہزار تابعین کے پاس کتب حدیث تیار ہو گئی۔ حضرت امام انس بن سیرین روایت کرتے ہیں، جو محمد بن سیرین کے بھائی ہیں، فرماتے ہیں میں کوفہ گیا تو میں نے 4000 تابعین کو ایک مجلس میں حدیث پاک لیتے اور ضبط کرتے دیکھا۔ ایک ایک مجلس میں 4000 تابعین بیٹھے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ صرف ایک استاذ کی مجلس میں نہیں جا کے بیٹھتا، وہ 4000 تابعین صبح اگر ایک صحابی سے روایت لے رہا ہے اور ان کی احادیث کو مندرج کر رہا ہے، کتابت کر رہا ہے، درج کر رہا ہے اپنی کتاب میں، تو ان میں سے کئی تلامذہ مختلف اوقات میں دیگر صحابہ اساتذہ کے پاس جا کر ان کی احادیث بھی لے کر آتے، دیگر بلاد میں بھی جاتے، پھر اکثر و بیشتر عمر بھر حج کے لیے جاتے، مکہ معظمہ جاتے، مدینہ طیبہ جاتے۔ سارے عالم سے بکھرے ہوئے صحابہ ایام حج میں 3 ماہ کے لیے حرمین میں جمع ہوتے، مکہ و مدینہ، تابعین جمع ہوتے، اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلا ہوا علم حدیث 3 ماہ کے اجتماع میں مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر ایکسچینج ہوتا تھا، ایک دوسرے سے روایت کرتے تھے، لیتے تھے، نقل کرتے تھے، نسخے تیار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ اور بغداد چھوڑ کر 6 برس کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان حجاز میں مقیم رہے۔ 6 برس درمیان میں ایک بار گئے پھر واپس آ گئے۔ 6 برس کی اقامت اختیار کی امام اعظم ابو حنیفہ نے، تاکہ مکہ اور مدینہ میں اطراف و اکناف عالم سے جمع ہونے والے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے علم کو کتابتاً اور روایتاً جمع کیا جائے اور حاصل کیا جائے۔ اور یہ تو 6 مہینے کا قیام تھا۔ علاوہ اس کے خالی امام اعظم ابو حنیفہ نے 50 حج کیے، 50 حج کا شرف حاصل ہوا۔ تو حج کا حج ہوتا اور طلب علم کا طلب علم ہوتی۔ تو یہ اجتماع ہوتا تھا صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین کا، اس قرن کے، اس دور کا، اور وہ ایکسچینج کرتے تھے علم کو اور کتب کو اور صحائف کو۔ اسی طرح حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری، بصرہ کے رہنے والے تھے، ان سے پوچھا گیا ایک ایمان افروز بات، ان سے پوچھا گیا حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر تابعی، 118 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کتابت حدیث کے بارے میں، حدیث کو کتابت کرنا، جمع تدوین کرنا، لکھنا، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ حکم دیتے تھے کہ حدیث کو لکھا کرو، کتابوں میں جمع کیا کرو، محفوظ کیا کرو۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس دلیل کی بنا پر حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دلائل کثیر ہیں، دلائل کثیر ہیں، مگر اے سائل تیرے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، ما یمنعک ان تکتبہ، کیا چیز تمہیں حدیث کی کتابت سے روک رہی ہے؟ وَأَخْبَرَكَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنَّهُ يَكْتُبُ، تم نے نہیں سنا کہ رب لطیف و خبیر خبر دے رہا ہے کہ خود میں لکھتا ہوں۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، فرمایا وہ رب کہتا ہے کہ میرا علم میرا بھی کتاب میں لکھا ہے، اس نے بھی ایک لوح بنائی ہے، ایک قلم بنایا ہے اپنی شان کے لائق، بلا تشبیہ و بلا مثال، لوح و قلم بنایا ہے، اور اس نے قلم کو حکم دیا اکتب فکتب ما کان وما یکون، تو اللہ کے قلم نے بھی اس کے امر
کن سے اس کے حکم سے اس نے کتابت کی۔ فرمایا جب رب اپنے علم کی کتابت اپنی شان کے لائق کرتا ہے اور اپنے علم کو کتاب میں محفوظ کرتا ہے، حالانکہ وہ نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، اس کو نسیان نہیں ہوتا۔ تو اس دلیل کے ہوتے ہوئے ما یمنعک ان تکتب، تم حدیث کو کیوں نہیں لکھنے کی بات کرتے؟ اس کو خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں روایت کیا، اور طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے روایت کیا، قسم 2 جلد 7 صفحہ 2 پر، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ پھر اس طرح آگے ایک اور جلیل القدر تابعی ہیں، ابو القاسم خالد بن خلی الکلاعی الحمصی۔ میں تمام ناموں کو زور دے دے کر اس لیے کل رات سے سینکڑوں نام گزر گئے، سینکڑوں نام اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان کے نام کو، اس کی پروناؤنسیشن کو، اس میں غلطی نہ رہے اہل علم کے ہاں۔ تو یہ علی کے وزن پر ہے، خالد بن خلی الکلاعی الحمصی، 104 ہجری میں وفات ہوئی اس تابعی کی۔ پھر ان کے پاس اپنی کتب تھیں اور مصاحف تھے، ان میں احادیث جمع تھیں۔ یہ دور تابعین میں صحابہ کرام سے لے کر چند نمونے دیے، سینکڑوں تابعین نے احادیث کی کتب تیار کی، اور ساتھ ہی ساتھ متفرق ذرائع سے اور وسائط سے اور طرق سے اور اسانید سے احادیث کو جمع کیا۔ اب اسی دور تابعین میں سرکاری سطح پر تدوین حدیث کا کام بھی شروع ہو گیا، التدوین الرسمی، سرکاری سطح پر۔ معترض تو کہتا ہے حجیت حدیث کا منکر، اور تدوین حدیث کو 200 سال بعد تصور کرنے والا ذہن یہ کہتا ہے کہ 200 سال بعد ہوا۔ میں اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو انفرادی کاوشیں تھیں تدوین حدیث کی، جمع حدیث کی، بعد از کتابت و تقیید حدیث، لیکن سرکاری سطح پر بھی حدیث پاک کی جمع و تدوین وہ بھی پہلی صدی میں شروع ہو گئی۔ اس میں کچھ صحابہ بھی حیات تھے اور کبار تابعین کا زمانہ تھا، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اور یہ سرکاری سطح پہ تدوین رسمی، اس کا کام عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ میں نے کل رات حوالہ دے کے عرض کر دیا تھا کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی سطح پر بھی احادیث کی کتابت کرتے اور جمع کرتے، مگر جب وہ خلیفہ ہو گئے، اموی خلیفہ، تو انہوں نے تمام اطراف و اکناف عالم اسلامی میں خطوط بھیجے، احکام بھیجے، اپنے عمال کو اور بڑے بڑے اکابر اہل منصب کو ذمہ داری سونپی کہ وہ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے شہروں اور اپنے اپنے بلاد سے جن جن کے پاس احادیث رسول ہیں ان کو لکھیں، نسخے تیار کریں صحت کے ساتھ اور جمع کر کے میری طرف بھیجیں۔ جیسے قرآن مجید کی سرکاری سطح پر جمع و تدوین کا شرف سیدنا صدیق اکبر کے بعد عالمی سطح پر سرکاری تدوین کا شرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، ہر چند کے پہلا سرکاری اقدام سیدنا صدیق اکبر نے کر دیا تھا، مصحف تیار کیا، مگر پرائیویٹ ریکارڈز ختم کر کے عالمی سطح پر تدوین قرآن اور اس کا پوری دنیا میں اس کو پھیلا دینا، یہ شرف سیدنا عثمان غنی کو ملا۔ اسی طرح احادیث کو ذاتی سطح پر کتابت کرنا اور جمع و تدوین کرنا صحابہ کے حصے میں آ چکا تھا، وہ کرتے رہے، مگر سرکاری سطح پر حدیث نبوی کی تدوین کا کام سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ان کو نصیب ہوا۔ اب ان کی جہود گورنمنٹل لیول پہ، آفیشل لیول پہ، سرکاری سطح پر کیا تھی، یہ بڑا ایک معرکۃ الآراء مضمون ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ کتنی ایفرٹس کی اور کتنی جہاد تھی
ان کی کاوشوں کی اور جہود کی التدوین الرسمی للحدیث النبوی، اس کے لیے کہ وہ سینکڑوں کتب اور صحائف اور مجموعات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تیار ہوئے تھے صحابہ کرام کے دور میں، اور ان کے ذریعے ان کے تلامذہ تابعین کے دور میں انفرادی طور پر بعض ائمہ نے اور بعض خلفاء نے ان کو جمع کرنے اور انہیں مدون کرنے کا عمل بھی انفرادی طور پہ شروع کر دیا تھا، اور یہ کام بھی پہلی صدی ہجری میں ہی ہو گیا تھا۔